أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے پچھلے درس کو کنٹینیو کریں گے. ہم نے مذکر اور مؤنث کا ٹاپک پک کیا تھا، اور ہم نے اس میں مذکر کو پہلے سمجھا تھا، اور مذکر میں مذکر حقیقی اور مذکر جی ہما، وعلیکم السلام. آپ کچھ کہہ رہی ہیں ہما؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے مذکر حقیقی اور مذکر مجازی پہلے سمجھا تھا. پھر ہم نے اس کے بعد مؤنث میں بھی مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی کو کور کیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تانیث کی علامتوں کو ڈسکس کیا تھا، کہ اگر کسی لفظ میں ہمیں دیکھنا ہو کہ اس میں کوئی ایسی علامت تو موجود نہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ یہ لفظ لفظاً یعنی بولنے میں مؤنث جیسا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کچھ ایسی علامت ہو جس کی وجہ سے اس لفظ کو ہم بولنے میں مؤنث کی طرح بولیں. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا تھا تا مربوطہ. تو تا مربوطہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر مثال کے طور پر فاطمہ تو جب ہم کہتے ہیں تو یہ تا مربوطہ جو ہے گولتا، یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس لفظ کے مؤنث ہونے پر، اس لفظ کے فیمیل ہونے پر دلالت کرتا ہے. طلحہ، اب طلحہ میں بھی گولتا ہے، لیکن اب اس لفظ کو ہم نے مؤنث ہی کنسیڈر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بولنے میں مؤنث جیسا ہے. شجرتن، یہ بولنے میں مؤنث جیسا ہے کیونکہ اس میں گولتا آ رہی ہے. تمرتن، یہ بولنے میں مؤنث جیسا ہے. تو ہم یہ جتنے بھی مثالیں پڑھ رہے ہیں نا علامتوں کی، کہ اگر کسی لفظ میں یہ علامت آ جائے تو یہ علامتیں بولنے میں مؤنث کا کردار ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بولنے میں یہ لفظ مؤنث جیسے ساؤنڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہم نے پڑھا تھا تا مربوطہ. پھر ہم نے پڑھا تھا الف التانیث المقصورہ، اور ہم نے اس کی مثالیں بھی سمجھی تھی کہ یہ جو الف مقصورہ ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے جو قاعدے ہیں نا اس کو ہم نے پڑھا تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ موسیٰ اور فتح مؤنث کیوں نہیں ہے، یعنی اس میں علامت تانیث کے طور پر الف مقصورہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. اور اس کا جواب بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ موسیٰ اور فتح میں یہ جو الف مقصورہ ہے یہ لفظ کا اصلی حصہ ہے، یعنی ان کو الگ سے ایڈ نہیں کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ الف مقصورہ ہے. حالانکہ اگر آپ کبرا لے لیں یا پھر قبلہ لے لیں یا پھر بشرا لے لیں تو ان میں یہ جو الف مقصورہ ہے یہ اصلی جو حروف تھے ان سے زائد ہیں، اور یہ تانیث یا مؤنث بتانے کے لیے انہیں ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک فرق ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ جس علامت کو لیں گے یہ آخری علامت ہے. لفظاً اگر کسی لفظ کو ہمیں مؤنث سمجھنا ہے تو اس کے لیے جو آخری علامت جو ہے وہ ہے الف ممدودہ. ٹھیک ہے، تو الف ممدودہ کیا ہے؟ الف ممدودہ ایسا اسم ہے جس کے آخر پر حمزہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن صرف حمزہ ہونا کافی نہیں. حمزہ یعنی یہ جو حمزہ آپ کو دکھ رہا ہے نا نیچے، حمزہ، یہ حمزہ، یہ حمزہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن حمزہ ایسا ہو جس سے پہلے الف زائدہ بھی ہو. الف زائدہ یعنی یہ دو حرف ہے نا، اس کو اگر میں ہائی لائٹ کر دوں دوسرے کلر سے، یعنی میں نے اس کو اس طرح کر دیا، فاؤنٹ پڑھا دیتا ہوں. جی طیبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. یہ آپ نے یہ جو طلحہ وائڈ ہے یہ تو میل کا نیم ہے، تو پھر یہ مذکر ہاں مؤنث کیوں ہے؟ وہ ہم ابھی آئیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ہلکا سا اس میں اشارہ کر رکھا ہے. یہ سوال پچھلے ہفتے عائشہ نے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ لفظاً ہم نے کہا ہے، لفظاً یعنی بولنے میں یہ مؤنث جیسا ساؤنڈ کرتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ یہ مؤنث ہے یا نہیں یہ ہم آگے ابھی جو پڑھیں گے نا. جو دو قسمیں ابھی باقی رہ گئی ہیں اسم کی، ایک مؤنث لفظی اور ایک مؤنث معنوی، یہ دو قسمیں بھی ہماری باقی ہیں. تو اس میں ہم اس کو انشاءاللہ سمجھ دیں گے. یہ جو علامتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ لفظاً اگر کسی لفظ کو نا، لفظاً یعنی بولنے میں اگر کوئی سننے والا اسے سنے تو اسے کیا سمجھے گا؟
मुअन्नस समझेगा, ठीक है। तो ये वो अलामतें हैं जो बोलने में मुअन्नस का इशारा देती हैं, लेकिन क्या हकीकत में ये मुअन्नस है या नहीं, ये फिर हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह आएंगे, जब हम वो दो जो बच गए हैं ना उसको कवर जब करेंगे तो ये कवर हो जाएगा, जो आपने कहा है, ठीक है। जरा सा वेट कर लें इंशाल्लाह, ठीक है ना। जी सर, ठीक। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब ये जो अलिफ ममदूदा है, इसमें एक चीज आपको गौर करना है। ये अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? जिसमें हमजा हो, यानी ये जो हमजा दिख रहा है, और इससे पहले अलिफ जायदा हो। जायदा यानी असली हरूफ से जायद। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है हसनुन, ठीक है, सॉरी, हसनुन। हसनुन यानी खूबसूरत, यानी किसी मर्द के लिए अगर आपको कहना हो कि ये खूबसूरत है तो क्या कैसे हम कहेंगे? हसनुन, ठीक है। इसी तरह अगर कोई रंग है और इसका इसका रंग सुर्ख अगर हो, रेड अगर हो, तो उसको क्या कहते हैं? हुमरुन। अरबी जुबान में रेड को क्या कहते हैं? हुमरुन, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें इसका फीमेल बनाना हो, ठीक है, इस हसनुन को फीमेल के लिए बताना हो कि खूबसूरत है, तो हम क्या कहेंगे? हसनाउ। हसनाउ, इस तरह। अब आप मेरे जहां पर मैं टाइप करो वहां पर आप देखें हसनाउ, ठीक है, हसनाउ। तो इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा, ये ओरिजिनली ये जो लफ्ज था इसमें हा सीन और नून मौजूद था, और इसमें क्या है? हा सीन नून, लेकिन इसमें मजीद चीजें हैं। एक हमजा है और अलिफ जायदा है। जायदा इसीलिए क्योंकि ये ओरिजिनल जो हर्फ था इसका हिस्सा नहीं था। ये जो अलिफ हमने ऐड किया है, क्या ये हसनुन का हिस्सा था? क्या हसनुन में अलिफ मौजूद था? नो सर। नहीं है ना। तो इस वजह से इसको अलिफ जायदा कहा जाता है, और इसके साथ मजीद एक हमजा को भी ऐड किया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर, इस अलिफ जायदा और हमजा को मिलाकर हम क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा यानी मद की हुई अलिफ, यानी इस अलिफ को खींचने के लिए इस हमजा को लाया जाता है, यानी मद कहते हैं किसी चीज को खींचने को, ठीक है, पुल करने को। तो हसनाउ, हसनाउ, ठीक है। इस अलिफ को खींचने के लिए इस हमजा को भी लाया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर यानी इस अलिफ जायदा और हमजा को मिलाकर कहा जाता है अल अलिफुल ममदूदा या अलिफ ममदूदा। तो एक अलामत तानीस की, यानी किसी लफ्ज के मुअन्नस होने की, ये भी है कि इसके आखिर पर अलिफ ममदूदा हो, और अलिफ ममदूदा यानी एक जायद अलिफ भी हो और उसके साथ एक हमजा भी हो, ठीक है। इसको मिलाकर अलिफ ममदूदा कहते हैं। इस वजह से हसनुन से हसना। अच्छा, रिपीट कर दूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हुमा, कि एक अलामत, जो लास्ट अलामत है ना जो हम अभी पढ़ रहे हैं, किसी इस्म के जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी लफ्जन बोलने में वो मुअन्नस है या मुजक्कर है, इसको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि इसके आखिर में अलिफ ममदूदा मौजूद हो। अलिफ ममदूदा क्या है? एक अलिफ हो जो जायद हो। जायद किस पर? जो इसके असली हरूफ है ना, इनसे जायद हो वो अलिफ। मिसाल के तौर पर हसन उनमें कोई अलिफ नहीं है, लेकिन हसनाऊ में अलिफ जायद है, इसके साथ एक हमजा का भी वजूद हो, यानी एक हमजा जिस पर पेश हो, ठीक है। तो ये एडिशन जो है ना अलिफ और हमजा का, ये दोनों मिलाकर हम क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा। और अलिफ ममदूदा क्यों? क्योंकि ममदूदा कहते हैं किसी चीज जिसको खींच दिया गया हो, एक्सटेंड कर दिया गया हो, पुल कर दिया गया हो। चूंकि हसनुन था असल लफ्ज, इसको हमने खींच कर क्या कहा? हसनाउ, है ना। तो हमने एक तरह से मद की आवाज निकाली है, यानी प्रोलॉन्ग्ड एक साउंड हमने क्रिएट किया है। इस वजह से इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। अभी क्लियर है हुमा? ओके, क्वेश्चन होगा तो दोबारा आप कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो ऑफ कर ले जिसका भी ऑन हो गया है। अच्छा, अब यह है कि हसनाउ में इस अलिफ ममदूदा की वजह से ये लफ्जन
یہ لفظ کیا بن گیا؟ مؤنث بن گیا. اسی طرح حمرن یہ ریڈ کے لیے آتا ہے یا سرخ کے لیے آتا ہے. اس کی فیمیل اگر ہمیں بنانا ہو تو یہ کیا بنتا ہے؟ حمراء. 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 ٹھیک ہے، حمراء. اس طرح یہ اگر کوئی جیسے مان لیجیے آپ کسی ایسی چیز کو ڈسکرائب کر رہی ہیں یا بتا رہی ہیں اس کی صفت جو مؤنث ہو اور آپ کو بتانا ہے کہ اس کا کلر ریڈ ہو، تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ حمرن نہیں کہیں گی، آپ کیا کہیں گی؟ حمراء. ٹھیک ہے، الوردۃ حمراء یعنی سرخ پھول. ٹھیک ہے، الوردۃ الحمراء. الوردۃ الحمراء یعنی سرخ پھول. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الف ممدودہ ہے یہ بھی کس کی نشانی ہے؟ الف اسم، ایک اسم کے تانیث ہونے کی، مؤنث ہونے کی یہ علامت ہے. یہاں تک میری بات کلیئر ہے؟ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس کو الف زائدہ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں نا سب کے لیے؟ کسی کا کوئی بھی سوال ہے؟ کسی کا کوئی بھی سوال ہے؟ رقیہ نو سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے تو کریے گا، ہاں، جھجک فیل مت کریے گا. ٹھیک ہے، رقیہ سوال نہیں ہے نا پکا؟ اچھا، سائمہ نے بھی کہہ دیا نو سوال. شہناز سے کہا جی الحمدللہ. رقیہ آپ ہیں کلاس میں؟ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ. سوال ہوگا نا تو پوچھ لیجیے گا. میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تو ابھی رائٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ایک سوال ہے کہ کیا ماؤن، ماؤن آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ پانی. جی، پانی کو کہتے ہیں ماؤن. اسی طرح داؤن، داؤن کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ داؤن، داؤن. گڈ ٹرائی زرین، جی نہیں. لیکن وہ دواؤن ہوتا ہے. داؤن نہیں ہوتا ہے، لیکن یو آر کلوز، آپ قریب ہیں. داؤن کس کو کہتے ہیں؟ جی، بیماری کو کہتے ہیں، گھر کو نہیں، بیماری کو کہتے ہیں. امام ابن قیم کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء. الداء والدواء. ٹھیک ہے، بیماری اور اس کے علاج. ٹھیک ہے، مشہور کتاب ہے. ابھی کچھ دن پہلے شیخ فرحان نے اس پر جو ہے اس کتاب کا جو ہے دراسہ بھی کرایا تھا. تو بہت مشہور کتاب ہے امام ابن قیم کی، میرے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ. تو داؤ کہتے ہیں بیماری کو. ٹھیک ہے، تو اب سوال ہے کہ کیا ماؤن اور داؤن میں یہ جو الف ممدودہ ہمیں دکھ رہا ہے، کیا یہ واقعی الف ممدودہ ہے؟ یعنی اس میں جو الف ہے اور حمزہ ہے. جی ہبا. سر بک کے بارے میں پوچھنا ہے سر. دعا شافی بھی ان کی کتاب ہے؟ وہ عربی میں عربی سے اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے نا، تو اس کو اسی جی نام سے کیا گیا ہے جو آپ نے کہا ہے. جی اصل ٹھیک ہے. کتاب کا نام یہی ہے الداء والدواء. میں انشاءاللہ گروپ میں اس کی تصویر بھیج دوں گا اگر انٹرسٹڈ ہو. جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب سوال کا تو جواب آپ نے دیا نہیں ہبا. ہینڈ ہینڈ ریز آپ نے تو کیا تھا لیکن آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. تو کون دے گا جواب اس سر مجھے ابھی تک جتنا آپ نے کروایا ہے. کا؟ جی جی بولیں. سر میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے جتنا ابھی تک آپ نے کروایا ہے. ہاں ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ اس ماؤن لیے اور میں نے داؤن پوچھا. میں نا چلے کوئی نہیں، آپ نہیں تو کوئی اور بھی صحیح. صرف یہ مجھے بتا دیں، کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے آنسر بھی چاہیے کہ کیوں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ریزن بھی چاہیے نا. صرف ہاں یا نہ تو ہم نہیں کرتے نا، ہم تو ریزن بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں. جی اسما، جی اسما، سوری اسما فاروق. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ ہے کہ اس میں روٹ ورڈ نہیں ہے نا، اس وجہ سے.
اس میں روٹ ورڈ نہیں ہے. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے، آپ کہنا شاید یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ روٹ ورڈ ہے، یہ جو الف ہے اور یہ جو حمزہ ہے جس طرح عافیہ نے لکھا ہے کہ یہ روٹ ورڈز ہیں اس لفظ کے. اگر آپ ان کو الگ کر دیں گی اس الف ممدودہ کو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو الگ کر دیا نا، مثال کے طور پہ یہ حمزہ اور یہ الف کو میں ہٹا دوں یہاں سے، تو لفظ کیا بچ جاتا ہے ایسے؟ دال. تو صرف دال جو ہے یہ کافی نہیں ہے ایک لفظ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ، جی رمیزہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اسی طرح اگر آپ اس ہمراؤ میں سے الف اور حمزہ کو ہٹا دیں تو پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ اصلی حروف کے آس پاس ہے، لیکن یہ دا ان میں اس طرح نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو الف اور حمزہ ہے یہ لفظ کے اصلی حروف ہیں. اسی طرح ما ان میں بھی یہ لفظ کے اصلی حروف ہیں، اسی وجہ سے یہ الف ممدودہ نہیں ہے. جی رمیزہ پہلے پوچھیں گی، اس کے بعد شہناز. سر یہ جو مطلب کہ آپ نے بتایا الف ممدودہ، یہ تو 3 حروف سے زائد حروفوں پھر آتا ہے نا؟ جی جی 3 حروف سے، 3 کم از کم عربی زبان میں 3 حروف تو ہوتے ہی ہیں. چونکہ میں نے ابھی صرف والا حصہ نہیں کیا نا، انشاءاللہ جب ہم فعل میں داخل ہوں گے تو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. لیکن آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ کم از کم 3 حروف پر تو لفظ جو ہے نا عام طور پہ عربی زبان میں یہ 3 لیٹر سے کم از کم بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو الف ممدودہ ہوتا ہے اس میں 3 حروف سے زائد ہوتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ جو اصلی حروف ہے کم از کم 3 وہ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ الف اور حمزہ الگ سے آخر میں آئے گا. ابھی ٹھیک ہے، آپ کو آنسر مل گیا رمیزہ؟ جی جی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور نیکسٹ کوشچن کس کا تھا؟ شہناز آپ کا کوشچن تھا. ہاں کچھ نہیں سر، بس معاون کا داؤن تھا، وہ داؤن کے بارے میں سے وہ اسپیلنگ پورا ایک سا رہتا، جیسے موسیٰ میں یار رہتا نا ویسا چھ بھی بولنے ہوتا. میرا کوشچن کیا تھا؟ نہیں موسیٰ میں تو وہ الف مقصورہ ہے نا، الف مقصورہ کی شکل میں ہے. ہاں 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 الف مقصورہ کی شکل میں ہے لیکن اسپیلنگ میں آ جاتا نا وہ. آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں گی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں بس میرا دماغ کا بات بولتی، میں آپ کو سمجھانا اچھا نہیں اچھا بس. اچھا اچھا ہاں اچھا اچھا. تو موسیٰ مثال کے طور پر اس طرح لکھا جاتا ہے نا، اس طرح موسیٰ لکھا جاتا ہے جس طرح میں نے ابھی لکھا ہے یہاں پر، ہے نا. اور دا ہاں ان، دا ان اس طرح لکھا جاتا ہے، دا ان اس طرح لکھا جائے گا. داؤن. جی یہ جو ہے ہاں یہ علی الف، علی ہاں ہاں علی حمزہ زائد نہیں اس میں کا کہنے کا میرا مطلب ہے. الف حمزہ اس میں زائد نہیں ہے. مجھے بولنے سمجھ میں آ ہاں رہا ہاں ہے، میں سمجھ گئی میں. اچھا اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو پھر بھی بعد میں لگے نا کہ کچھ کنفیوژن ہے یا پھر کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ گروپ میں ڈیفینیٹلی پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. اچھا سملیرٹی ہے کانسیپٹ میں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ. اچھا 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 ہاں سوال اسی نوعیت کی تھی. جی جی وہ تو میں ہمیشہ کرتا ہوں نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں پھر میں اس کا وہ بتاتا ہوں کہ جہاں پر وہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. جی اسی طریقے سے ہے، جس طرح موسیٰ اور فتح میں نہیں ہے وہ الف مقصورہ، اسی طرح داؤن میں بھی الف ممدودہ نہیں ہے. جی یہ میرا مطلب بولنے کا تو مجھے ٹینشن میں مجھے سمجھ میں آتا نہیں جلدی جلدی بولنا، لیکن الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا اب جب ہم نے اتنا کور کر لیا تو یہ 3 علامات تانیث ہم نے کور کر لیے. کون کون سے؟ تا مربوطہ، الف التانیث المقصورہ، الف الممدودہ. اب ہم نے مؤنث کے 2 کیٹیگری پڑھے تھے، ایک تو مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی. یعنی مؤنث حقیقی وہ کہ جو واقعی کسی مؤنث پر، انسان یا حیوانات میں سے کسی پر دلالت کرتا ہو، اور مجازی جو حقیقت میں مؤنث نہ ہو لیکن اس کا معاملہ مؤنث جیسے کیا جاتا ہو. اب ہم جو 2 قسم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان علاماتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے جن کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو 3 علامتیں ہیں
ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 علامتیں ہیں اگر وہ کسی لفظ میں پائی جائیں، 3 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت، یعنی تا مربوطہ، الف مقصورہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا تھا، الف ممدودہ، ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک علامت کسی لفظ میں پائی جائے تو ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں، لفظی مؤنث. لفظی کہتے ہیں پروننسیشن میں، بولنے میں وہ مؤنث ہے، بولنے میں وہ مؤنث جیسے ساؤنڈ کریں گے، اگرچہ وہ حقیقت میں مؤنث نہ بھی ہوں تو بھی وہ لفظی یعنی بولنے میں وہ مؤنث کی طرح سمجھے جائیں گے. غور سے سمجھے گا، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر کسی لفظ میں علامت تانیث میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی جائے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ لفظ مذکر پر ہی دلالت کیوں نہ کرتا ہو، حقیقت میں وہ لفظ کسی مذکر پر ہی دلالت کیوں نہ کرتا ہو، تب بھی اسے لفظی مؤنث ہی سمجھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بولنے میں ان میں کچھ علامتیں ایسی موجود ہیں جو مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر فاطمہ تو جو لفظ ہے، یہ اس میں علامت کون سی موجود ہے، تا مربوطہ موجود ہے. کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ لفظی مؤنث یعنی ہم نے چونکہ یہ گولتا کو دیکھ لیا، اور ہم نے جب ہم نے اپنے منہ سے جب اس کو ادا کیا، ہم نے گولتا کے ساتھ ادا کیا نا، گولتا کے ساتھ ادا کیا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو جب یہ گولتا کے ساتھ ہم نے ادا کیا ہے، اس وجہ سے یہ لفظی مؤنث بن گیا. اب سوال ہے کیا یہ حقیقت میں مؤنث ہے؟ تو جی ہاں، فاطمہ حقیقی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عورت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح خدیجتو میں گولتا موجود ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، لفظی مؤنث ہے. کیا یہ حقیقت میں مؤنث ہے؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ یہ ایک مؤنث پر دلالت کرتا ہے، ایک حقیقی مؤنث پر دلالت کرتا ہے. یہ لفظ ایک عورت کا نام ہے. اگلا لفظ ہے طلحتو، ٹھیک ہے، طلحتو میں گولتا موجود ہے. جواب ہے ہاں. تو کیا یہ لفظی مؤنث ہے؟ جی ہاں، یہ لفظی مؤنث ہے. کیونکہ اسے بولنے میں ہم مؤنث کے الفاظ یا مؤنث کی علامتوں کے ذریعے سے ہم اسے ادا کر رہے ہیں. اور کیا یہ حقیقت میں مؤنث ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ مذکر ہے، یہ حقیقی مذکر ہے، لیکن یہ لفظاً بولنے میں یہ مؤنث جیسا ساؤنڈ کرتا ہے. اسی طرح حمزہ یہ کیا ہے، لفظی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں علامت تانیث موجود ہے، گولتا. کیا یہ حقیقت میں مؤنث ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ کیا ہے، حقیقی مذکر ہے، کیونکہ حمزہ ایک مرد کا نام ہے. اگلا لفظ زکریاء، ٹھیک ہے، زکریاء یہ کیا ہے، لفظی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں الف ممدودہ موجود ہے، لیکن کیا یہ حقیقی مؤنث ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ حقیقی مذکر ہے. تو کہنے کا میرا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ لفظی مؤنث میں صرف علامت کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں، یعنی اس کو صرف بولنے میں مؤنث جیسا یہ ساؤنڈ کرتا ہے، حقیقت میں چاہے مؤنث ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، حقیقت میں چاہے یہ مؤنث ہو یا نہ ہو، اسے ہم لفظی مؤنث ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، یہ لفظاً ہے، بولنے میں، لفظاً کہتے ہیں پروننسیشن میں، بولنے میں. میری بات سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کو؟ کسی ایک کو بھی ایسا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ریئل میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مطلب لفظی مطلب ہو گیا صرف بولنے میں، لیکن اس کا جب میننگ ہم کنسیڈر کریں گے تو وہ ریئل میں کیا میننگ کنسیڈر کریں گے، اس کو مؤنث کریں گے یا مذکر کریں گے؟ میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر لفظ
मुअन्नस लफ्जन ये मुअन्नस ही हो, लेकिन मीनिंग अगर ये मुजक्कर का हो तो इसे मुजक्कर ही समझा जाएगा, यानी जिन्स के एतबार से इसे मुजक्कर समझा जाएगा। जकरिया है, हमजा है, तलहा है, ये सारे हकीकत में मुजक्कर हैं, तो जिन्स के एतबार से इन्हें मुजक्कर ही समझा जाएगा। लेकिन लफ्जन बोलने में चूंकि ये मुअन्नस जैसे साउंड करते हैं, इस वजह से इन्हें लफ्जन मुअन्नस समझा जाता है। ठीक है, बोलने में इन्हें मुअन्नस जैसा ट्रीट किया जाता है, लेकिन हकीकत में ये मुअन्नस नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगला जो है ना वो हम चले जाते हैं मानवी मुअन्नस। मानवी मुअन्नस ऐसा इस्म जो किसी मुअन्नस पर दलालत तो करे, लेकिन इसमें कोई भी अलामत तानीस मौजूद ना हो। ऐसा इस्म जो किसी मुअन्नस पर दलालत तो करे, लेकिन इसमें कोई भी अलामत तानीस मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर ज़ैनब, ज़ैनब एक औरत का नाम है, लेकिन क्या इसमें कोई भी अलामत तानीस मौजूद है? जवाब है नहीं, इस वजह से ये मानवी मुअन्नस है। मरियम, मरियम एक औरत का नाम है, क्या ये इसमें कोई भी अलामत तानीस मौजूद है? जवाब है नहीं, इस वजह से ये मानवी मुअन्नस है। दारुन, दारुन कहते हैं घर को, घर के लिए आम जो अरब है ये घर, दारुन का लफ्ज जो है इसे मुअन्नस समझा जाता है। ठीक है, मजाजी मुअन्नस है ये। ठीक है, मजाजी मुअन्नस यानी जिसका मामला मुअन्नस की तरह किया जाए, जिसका मामला मुअन्नस की तरह किया जाए। तो दारुन जो है इसका मामला मुअन्नस की तरह किया जाता है, लेकिन क्या इसमें कोई भी अलामत तानीस मौजूद है? जवाब है नहीं। आइनुन, आइनुन यानी आंख। ठीक है, आंख, आंख मैंने बताया था ये क्या है, मजाजी मुअन्नस है, यानी इसमें हकीकी मुअन्नस नहीं है, लेकिन आंख को यानी जिस्म के वो अज्जा जो दो दो करके होते हैं उसे अरब जो है मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं, इस वजह से ये मजाजी मुअन्नस है। लेकिन क्या इसमें कोई अलामत तानीस मौजूद है? जवाब है नहीं, इस वजह से ये क्या है, मानवी मुअन्नस। रिजलुन, रिजलुन पैर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पैर के लिए रिजलुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और मैंने अभी बताया कि चूंकि ये दो दो करके होते हैं जिस्म में, इस वजह से इसे मुअन्नस समझा जाता है, ये मजाजी तौर पर ये मुअन्नस है। लेकिन क्या इसमें कोई अलामत मौजूद है? जवाब है नहीं, इस वजह से ये मानवी मुअन्नस है। यहां तक मेरी बात अगर क्लियर है तो मुझे आप लोग कंफर्म कर दें प्लीज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ सारे जो क्लास में सब, हाँ ठीक है, शुक्रन शुक्रन जज़ीला। ठीक है, तो अब सिंपल एक थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं इंशाल्लाह। रिकैप इस डायग्राम से हम कर लेते हैं। ठीक है, इस चार्ट से हमने इस्म के दो किस्म पढ़े, मुजक्कर और मुअन्नस। ठीक है, मुजक्कर में हमने पढ़ा हकीकी मुजक्कर जो वाकई तख्लीकी तौर पर, यानी जब इसकी तख्लीक हुई थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको पैदा किया था, तो ये मुजक्कर था। मिसाल के तौर पर असदुन, शेर। ठीक है, तो ये हकीकी मुजक्कर है। इसी तरह दूसरा हमने पढ़ा मजाजी, यानी तख्लीक के एतबार से वो चीज या वो शय मुजक्कर ना हो, लेकिन अरब इसे मुजक्कर की तरह इसका मामला करें। मिसाल के तौर पर लैलुन, रात, रात को अरब जो है मुजक्कर समझते हैं, इस वजह से ये मजाजी मुजक्कर है। इसी तरह मुअन्नस में हमने हकीकी और मजाजी पढ़ा। हकीकी यानी जो तख्लीकी तौर पर मुअन्नस हो, मिसाल के तौर पर इमराअतुन, औरत। और मजाजी यानी जिनका मामला अरब जो है मुजक्कर सॉरी मुअन्नस की तरह करते हो, मिसाल के तौर पर शम्सुन। ठीक है, सूरज के लिए अरब जो है ये इसे मुअन्नस समझते हैं, सूरज को। फिर हमने अलामात के तौर पर 3 अलामतें पढ़ी, उन 3 अलामतों को हमने समझा, और हमने ये कहा कि किसी लफ्ज में, किसी वर्ड में अगर वो 3 अलामतों में से कोई एक अलामत भी मौजूद हो तो इसे लफ्जी मुअन्नस समझेंगे,
چاہے وہ مذکر ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ مذکر ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر فاطمہ، حمزہ، زکریہ، اس طرح کی مثالیں لفظی مؤنث میں آتا ہے. اور آخری ہم نے پڑھا معنوی مؤنث، جو کسی مؤنث پر دلالت تو کرے لیکن اس میں کوئی بھی علامت تانیث موجود نہ ہو، اور مثال ہے اس کی زینب. تو اس طرح ہم نے سارے جو اسماء ہیں مذکر اور مؤنث کی کیٹیگریز ہم نے کور کر لی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر لیں انشاءاللہ، نہیں تو پھر ایک چھوٹا سا ایکسرسائز ہم کریں گے اور پھر ہم کچھ ایڈیشنل انفارمیشن اپنے نالج میں لائیں گے. جی اس میں جو ہم یہ سب جو مؤنث پڑھ رہے ہیں جیسے لفظی مؤنث، مانوی مؤنث، جو ریئل میں نہیں ہے، مطلب سننے میں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، تو مطلب اس کو پڑھ کے اس کا یوزج کیا ہوگا؟ اگر جیسے ہم کو کوئی ورڈ دیا ہے تو وہ سننے میں تو مؤنث لگ رہا ہے لیکن اصل میں وہ مذکر ہے، تو پھر ہم اس کا مطلب ڈفرینشیٹ کر کے یوز کیسے کریں گے ڈفرینٹ پلیس پہ؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ کہ ہاں قرآن تو ایک سمجھ میں آئے گا، لیکن اس کا اصل جو فنکشن ہے وہ انشاءاللہ اعراب جب ہم پڑھیں گے نا، اعراب، اس میں ہم انشاءاللہ ایک اس میں ٹاپک جب آئے گا غیر منصرف، ٹھیک ہے، غیر منصرف، تو اس میں آپ کو ایک قاعدہ بتایا جائے گا کہ کب جو ہے نا کوئی لفظ فتح یعنی کسرہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یعنی اگر حرف جر سے پہلے آ جائے نا کسی لفظ سے پہلے تو اس کو عام طور پر کسرہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک قاعدہ ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی لفظ میں یعنی کوئی اگر لفظ لفظی مؤنث ہو، ٹھیک ہے، لفظی اگر مؤنث ہو تو وہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظ لفظی لفظاً اگر مؤنث ہو تو وہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ فتحہ یعنی زبر